انسان واقعی ناشکرا ہے، اور جب اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اس کے ساتھ ناشکری کرتا ہے کہ جو ان کو دنیا میں لائے پالا پوسا، تو رب کا شکر کیسا ادا کرے گا؟ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. زبان سے جتنا بھی کہے شکر شکر، قلب کبھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس کا احسان نہیں مانا کہ جس نے پالا پوسا. تو وہ پیدا کرنے والا جو رب ہے اس کا احسان کیا مانے گا، چاہے زبان سے کچھ بھی کہے. ناظرین، بعض جگہ ایک سچویشن ایسی بھی آتی ہے، اگین یہ بڑا سمجھنا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اس پروگرام کے توسل سے کہ آپ تک مفید مشورے یا باتیں پہنچائیں، مگر بعض چیزیں ذرا مشکل بھی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں میں ہفتے میں 2 دن بیٹھتا ہوں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر، کلائنٹس آتے ہیں، مجبوری ہے ان کو مشورہ دینا پڑتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں والدین اکوپڈ نہیں ہوتے، لیس نہیں ہوتے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے، ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا بعض ایسی چیزوں کا جو بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں بچوں کی پڑھائی میں اتنی انویسٹ کرتے ہیں پیسے، اتنا آپ لوگ بچے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے رویے میں، بیہیویئر میں فرق آ رہا ہے، مثال کے طور پہ بچے کو غصہ ایک دم سے زیادہ آ جانا، یا وہ کٹ جائے ماحول سے، اکیلا رہنے لگے، دوستوں سے بات نہ کرے، کوئی بھی ان یوزول بیہیویئر ہو جو یوزول سے ڈفرینٹ ہو، اس بیہیویئر اگر آپ کہیں تو فوراً پروفیشنل ہیلتھ کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک کالر ہے، بات کریں گے، اور کالر سے بات کرنے کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. محمد صادق بات کر رہا ہوں. کہاں سے جی؟ لاہور سے. صادق صاحب کیسے ہیں؟ آواز کو چیک ہوئی ہے. اچھا، موبائل سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ڈراپ ہوگی کال. اگر ضرورت پڑے تو میرے خیال میں کسی سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس پرابلم کو اس لیول پہ ٹیکل نہیں کریں گے، جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے، بگننگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو بعد میں وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اس وقت جو علامتی باتیں ہیں وہ آپ تک شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ حقیقت ہے فیس کرنا پڑے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی، بلکہ کلاس 8، 7 کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، سٹریس پڑھائی کا بڑھنے لگتا ہے. پھر ماحول کے اندر کمپٹیٹو بہت ایج ہے، ماں باپ کی ایک بار بار خواہش کہ تمہیں اچھے مارکس لانے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا بچہ فرسٹ آئے، تو ان کی معیار پہ پورا اترنا، ان کی توقعات پہ پورا اترنا، ماحول کے اندر کمپٹیشن، بجلی نہیں ہے، گھر کے اندر فائنینشیل پرابلم، امیر کے بھی فائنینشیل پرابلم ہے، غریب کے بھی فائنینشیل پرابلم ہے، سب کے ایشوز ہیں. اس میں اس کی جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹریس کاز کرتی ہے بچے کے ذہن پر، اعصاب پر. سٹریس بہت ہی خطرناک چیز ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سٹریس پہ بات کریں گے، مگر آج صرف اتنا بتا دوں کہ سٹریس کے بارے میں مغرب یہ کہتا ہے اٹ از دا نمبر 1 سائلنٹ کلر. نمبر 1 سائلنٹ کلر. یہ آپ کو مار دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں میں ہارٹ اٹیک سے بندہ مرا ہے یا کسی اور بیماری سے. اس کی جو اصل ریزن تھی ہارٹ کے پرابلم کی یا کسی کی، وہ اصل میں سٹریس تھا جس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ بچہ سٹریسفل سچویشن سے بہت زیادہ گزرتا ہے. اب یہ سٹریسفل سچویشن جہاں اس کو جسمانی امراض دے سکتی ہے، سٹمک کے پرابلم، پیٹ کے بہت سارے امراض وغیرہ، وہاں جو بہت بڑا پرابلم کرتی ہے وہ ذہنی مسائل پیدا کرتی ہے. بچے کو لگتا ہے میں بھول رہا ہوں، بچے کو لگتا ہے مجھے کانفیڈنس کی کمی ہے، کوئی بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، کوئی فرار اختیار کرتا ہے، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، دوستوں میں جاتا ہے، کیوں؟ پڑھائی اس سے ہو نہیں رہی. کوئی مقابلہ کرنے کی بجائے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایک کالر، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے بیکاز بہت انٹرسٹنگ. فاطمہ کراچی سے. السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. چاہیے تو میں آپ سے کرنا ہے ایک نافرمان اور آپ کے اوپر. جو ہے نا میرے کزن ہے، کزن کے بھائی، تو ان کے نا اپنی ماں بہنوں کو تو سمجھتے نہیں ہے، اپنی بیگم کے آگے ہاں، اور صرف جو فرمائی ہے جو بیگم کہتی ہیں وہ نہیں کرتے. تو انسان ان کے آگے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہتے شرعی ہے، شرعی ہے. اور ہاں گھر وغیرہ ان کی گھر چاہیے، بیگم کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے. مطلب شریعت، شریع حکم یہ کہہ رہے
ہاں ہاں یہ شرح ہے، جیسے اپنی بیگم کی ساری لوازمات وغیرہ ساری پورے کرنے کے لیے. جی اللہ خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے پھر ان کو کیا کرنا چاہیے ریلیشن شپ جیسی شادی وغیرہ ان کی بیٹی وغیرہ کی ہوتی ہے وہ کچھ اپنی ماں کو بتاتے ہی نہیں، کیا پوتی کی شادی ہو رہی ہے جیسے یہ کرنا ہے این وقت پہ ڈیٹ بتا دیتے ہیں، اب یہ شادی ہو رہی ہے اس طریقے سے. دیکھیے پہلی تو بات ہے وہ بہو بہت بد نصیب ہے، بہت بد نصیب ہے، کیونکہ ابھی اس کو نہیں پتا جب وقت آئے گا جب اس کی اولاد بڑی ہوگی تو یہاں اس کو جھیلنا پڑے گا. جی جی. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ والدین کو سمجھانا ہوگا. ان کو آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ انہوں نے صرف اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنی ہے اور صبر کے ساتھ چپ چاپ بیٹھنا ہے، اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہے اولاد کی خیریت کے لیے، خوشیوں کے لیے. بس یہ موقع کبھی کبھی زندگی میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، والدین کو بھی آزماتا ہے. میں نے یہی کہا شکر. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، آج ایک بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، بغیر شکر کے صبر ممکن نہیں ہے. عموماً ہم جو صبر کرتے ہیں شکوے کے ساتھ کرتے ہیں، شکوے کے ساتھ صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے شکر کے ساتھ. تو ان سے کہیں شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرے، پروردگار ان کی جو نیکیاں ہیں ان کے اعمال ہیں ان کا اجر ان کو دے گا اور وہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے. اور کچھ اس وقت نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ بیٹا ہمارے پاس ہے، کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں جائے گا. اس کی آنکھوں میں لگی ہے پٹی، یہ پٹی کچھ سال 2-3 سال میں اتر جائے گی اور پھر بعد میں وہ بھی بہت پچھتائے گا. اچھا کیا کرنا چاہیے؟ بس صبر شکر ہی کرنا چاہیے. صبر شکر کریں، دعا کریں اللہ کے حضور اپنے بچے کے لیے. 22 سال ہو گئے شادی کو. ہاں 22 سال ہو گئے ان کی بیٹی کی شادی کو. نہیں ہاں ان کے بیٹے کی شادی کو. اب دیکھو بچوں کی ان کی شادی ہو رہی ہے. سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. جی جی. مطلب ان کو بہت ارمان ہے، دعائیں نہیں کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں ہر طریقے سے. اصل میں محبت میں یہ جو پیار ہوتا ہے دوسروں کے لیے نا، اس میں دل پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے. جس سے پیار کرتا ہے نا انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی آواز سننا چاہتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتا ہے. مگر بہنوں کو لے کے جاتی ہوں. میں جانتا ہوں آپ کی گھر گھر کی کہانی ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، 0345 کا نمبر آئے گا سب سے اینڈ میں، اگر اس پہ فون کر کے اگر ان والدین کو ہمارے پاس بھیج دیں تو لیٹس سی میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ناظرین. ایک بریک پہ جاتے، بریک سے واپس آتے فوراً کوشش کر رہے ہیں. آج خاص کال کا ہمیں انتظار ہے. لیٹس سی وہ کال آتی ہے کہ نہیں دور سے آ رہی ہوگی تو کہاں نہ جائے گا، ہم یوں گئے اور یوں آئیں. واپس آنے کا شکریہ ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور واقعی میں 4 کیمرے کے درمیان گھوم رہا ہوں اور ہر اینگل سے میری تصویر آ رہی ہے آپ کے سامنے. اس پہ پتہ نہیں کتنی باتیں کروں مگر یہ جو ایک کال ہے، جی کال لے لیتے. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. دبئی سے. میں تو لفٹنگ میں ہر کو فون کر کے طرح پوچھ رہا ہے. میں تو ٹھیک ہوں مگر میں گھوم گیا ہوں 4 کیمروں کے درمیان. منڈے کو شو کر رہے ہیں، اتنی ایکسائٹمنٹ آنے کی پاکستان. ماشاء اللہ. اور سنا ہے وزن اور کم ہے؟ جی وزن اور 2 kg کم ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے گرمی مجھے یہ تو بتائیں آپ کہ یہ جو نافرمان بچوں کا ٹاپک چل رہا ہے اس سے کیا فیڈ بیک آیا؟ میرے خیال میں فیڈ بیک تو بہت اچھا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ایسے ٹاپک کو ان کے سامنے لائے جس کی شاید گھر گھر میں ضرورت ہے. آبزرویشن کی ہے کیونکہ میں ابھی مجھے فیڈ بیک فیس بک وغیرہ پہ آ رہا تھا تو بچے بڑا والدین جو ہے ان سے زیادہ بچے انٹرسٹیڈ تھے اس میں کہ ہم کہاں کہاں اپنے والدین سے نافرمانی کر رہے ہیں. بالکل جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا کیا کریں تو نافرمان نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. ہم بس اور جس کو کسی پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے میں بھی کافی نافرمان نہیں ہوں آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور وہ پوائنٹ جب ریئلائزیشن پہ آتا ہے تو گیل کی صورت لے لیتا ہے. بالکل صحیح. گیل کو انسان سے کچھ بھی کرنا ہوگی زندگی میں کبھی دل سے نہیں جاتی. نہیں ہوتا. اور بیٹا بعض دفعہ یہ ہوتا ہی ہے کہ انسان اس گیل کو دبانے کے لیے
اپنے رویے کو چینج کرتا ہے اور بعض دفعہ کچھ لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، غلط